بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے کسی کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ اس کو سن کر میں بے چین ہو گیا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ میں دوڑتا ہوا وہاں گیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی اور جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے آدمی کو 5 لوگ مل کر بڑی بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ 4 لوگوں نے اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ رکھے ہیں۔ اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر زمین پر گرا دیتے ہیں۔ اور وہ 5واں شخص اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر لیے ہوئے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ 4 لوگ اس کو زمین پر پٹکتے ہیں تو وہ 5واں شخص اس پر بڑا سا پتھر ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ غلام پوری طرح لہو لہان تھا، اس کا پورا جسم لہو سے تر تھا، لیکن پھر بھی وہ حق حق کی صدا لگا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ لوگوں رکو، تم کیوں اس غریب کو مار رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسے ماریں گے اور بہت ماریں گے، کیونکہ یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چھوڑ دو اسے اور مجھے بیچ دو۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اسے اتنی زیادہ قیمت بتا دیں گے کہ یہ یہاں سے چلا جائے گا، پھر ہم اس پر اور ظلم کریں گے۔ یہی سوچ کر ان 5 نے اس غلام کی اتنی بڑی قیمت بول دی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس کی دگنی قیمت بھی بولتے تو بھی میں اس شخص کو یہاں سے لے کر ہی جاتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہے اس کالے رنگ کے غلام میں جو تم اتنی زیادہ قیمت پر تم اسے خرید رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نہیں سمجھو گے، پوری دنیا دیکھے گی، یہی غلام جنت کا سودا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دینار اور درہم منگوائے۔ ان لوگوں کو دے کر اس غلام کو آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لہو لہان زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور کہنے لگے، اے ابو بکر، آج تم نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے مجھے آزاد کرا کے، اب ایک اور احسان مجھ پر کر دو، مجھے میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو۔ دوستو، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم سہن کیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور آج بڑے بڑے بادشاہ بھی اس غلام پر فخر کرتے ہیں، اس غلام جیسی غلامی مانگتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جان قربان کرنا گوارا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔